علیکم، آج ہم نے سن کے بارے میں بات کرنی ہے۔ سن از دا یورپین آرگنائزیشن فار نیوکلیئر ریسرچ اینڈ اٹ از دا لارجسٹ پرٹیکولر فزیکل لیبارٹری ان دا ورلڈ۔ دنیا کی سب سے بڑی لیبارٹری ہے جو اسٹیبلش ہوئی 1954 میں جینوا میں، اور فرانس اور سوئس بارڈر کو جو جگہ شیئر کرتی ہے۔ اس جگہ پہ ایک لیبارٹری ہے جو دنیا کی سب سے بڑی لیبارٹری سب ایٹامک پارٹیکل کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں چیزیں مادے سے بنی ہیں۔ ایٹم ہوتا ہے اور ایٹم کے 3 پارٹیکلز ہیں، الیکٹرون جو کہ نیگیٹو چارج رکھتے ہیں، اور نیوکلیس کے اندر پروٹون یا نیوٹرون ہوتے ہیں۔ اب یہ اتنے چھوٹے ہیں، روشنی کی ویو لینتھ سے 1000 گنا چھوٹے، جس کی وجہ سے روشنی پلٹ کر واپس نہیں آتی اور ہم ان کو اپنی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، جس کے لیے ہمیں بہت سی مائکروسکوپ کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اب الیکٹرون اور جو مالیکیول سے بنتا ہے، ہم سب الیکٹرون سے بنے ہیں، یعنی کہ ایٹم سے۔ الیکٹرون کو اسٹڈی کرنے کا مطلب ہے کہ ہم میٹر سے بنی تمام چیزوں کو اسٹڈی کر رہے ہیں، اور پھر پروٹون کو ہم مزید توڑ کر دیکھتے ہیں تو اس کے اندر کریکس ہیں، لیپٹونز ہیں، ہگ بوسونز ہیں، اور فورس کیریئرز بھی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں اسٹینڈرڈ ماڈل، اس کے بارے میں آپ الگ ریسرچ کر سکتے ہیں۔ اب بیسیکلی سرن میں ہم کرتے کیا ہے؟ سرن میں ہم پروٹون کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ پروٹون کو ایک ایکسیلیٹر ہے جس کے ذریعے سے پروٹون کو کولیوژن کرایا جاتا ہے، یعنی کہ ٹکراؤ کرایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پروٹون ٹوٹ جاتے ہیں، اور ٹوٹنے کی وجہ سے جو چیزیں بکھرتی ہیں ہم ان کو اسٹڈی کرتے ہیں، اور اس میں بہت سے کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور یہ جو سرن ہے اس کا پورا سسٹم آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہو۔ سرن کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں کائنات کو سمجھنا ضروری ہے، اور آپ کو پتہ ہے کائنات کا سٹارٹ کیسے ہوا، اور سٹارٹنگ سے ہی پہلے کائنات جو کہ مادے سے بنی تھی بالکل سمپلیسٹ فارم میں تھی، یعنی پروٹون کو بھی ہم اسٹڈی کر سکتے تھے اور ان کی چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز کو بھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کائنات بھی کمپلیکس ہوتی چلی گئی۔ ہماری کائنات تقریباً 13 ارب 80 کروڑ سال پرانی ہے، اور آج زمین کو وجود میں آئے ہوئے تقریباً 5 ارب سال گزر چکے ہیں۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ ہماری کائنات ایک بہت بڑے بلاسٹ کے صورت میں پیدا ہوئی ہے، اور اس کے نزدیک یہ جو دھماکہ ہے یہ بگ بینگ کہلاتا ہے۔ بگ بینگ کے بارے میں ہم ایک ریسرچ سیشن کر چکے ہیں، اس کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو اس میں دیکھنا پڑے گا۔ اب بگ بینگ کے بعد کائنات میں 400 ارب بڑی بڑی کہکشائیں اور 800 تقریباً اور یا اس سے بھی زیادہ چھوٹی چھوٹی کہکشائیں پیدا ہوئیں، اور کہکشاں گلیکسیز کیا ہیں اس کے بارے میں ہم ریسرچ کر چکے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو۔ اب کہکشاں میں زمین سے کئی گنا بڑے اربوں ستارے اور خربوں ستارے موجود ہیں، اور زیادہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہماری کائنات ایکسٹینڈ کر رہی ہے۔ اس کے بارے میں جو کہ ڈارک انرجی ہوتی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم اس پہ سیشن کریں گے، تفصیل سے دیکھیں گے کائنات کیوں پھیل رہی ہے، لیکن اس کی پھیلاؤ کی حد کہاں ہے، یہ کہاں تک جائے گی، دراصل یہ کتنی بڑی ہے، اس میں کتنے راز چھپے ہوئے ہیں۔ ان تمام سوالوں کے جواب ہمارے پاس بس اتنا ہی ہے کہ آج تک انسان تمام تر سائنسی ترقی اور ٹیکنالوجیکل دور کے باوجود اس کائنات کا ابھی صرف 4% حصہ ہی جان پایا ہے۔ باقی کائنات کا 96% حصہ تو ابھی تک ہمارے شعور اور ترقی اور ٹیکنالوجی کے باوجود ہم سے چھپا ہوا ہے، نامعلوم حصہ ہے، اور یہ نامعلوم حصہ پھر آگے مزید 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ ڈارک میٹر کے بارے میں ہم اسٹڈی کر چکے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے، اور پھر ڈارک میٹر جو کہ 72% ہے، اس کے بارے میں بھی ہم مزید اسٹڈی کریں گے، اور 25% جو ڈارک میٹر ہے، اور اس کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک سپر انرجی ہے، اور ہمارا سورج اس انرجی کے مقابلے میں ایسا جیسے صحرا کے اندر ایک باریک سا ذرہ پڑا ہوا ہو۔ اور سائنسدان کائنات کے باقی جو حصے ہیں جس کو ہم ڈارک انرجی کا نام دیتے ہیں، اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہی نہیں پتہ کہ ہم اس کو جانتے بھی ہیں کہ نہیں، نتھنگ ٹو نو اباؤٹ اٹ۔ اب یہ جاننا بڑا ضروری ہے کائنات کو سمجھنے کے لیے کہ بگ بینگ آخر ہوا کیسے، کیوں ہوا، اس کے فوراً بعد ایسا کیا ہوا تھا جس کے نتیجے میں کائنات بنی۔ جیسے ہم پڑھ چکے ہیں کہ میٹر اور اینٹی میٹر اکٹھے وجود میں آئے اور پھر ان کا آپس میں کولیجن ہوا۔ میٹر اور ڈارک میٹر جیسے ہی ملتے ہیں آپس میں وہ ٹکراتے ہیں اور پھر ایک بہت زیادہ انرجی پیدا کرتے ہیں، اور اب جب وہ ختم ہو جائیں گے تو ممکن ہی نہیں ہے میٹر مادہ بنے یا کائنات بنے، لیکن ایسا کیا ہوا کہ کچھ میٹر بچ گیا اور جس کے نتیجے میں یہ سب آپس میں کمبائن ہوتا گیا، اور آخر ایٹم بنے، اور پھر ایٹم کے بعد مالیکیولز، اور پھر یہ گلیکسیز اور پلانٹس، اور پھر آخر میں
5 ارب سال پہلے ہماری دنیا وجود میں آئی، دنیا کے اندر پھر کیا کیا کچھ ہوا، اور آخر میں انسان، اور پھر ایک سمپل سا مالیکیول بنا. یہ سب کی تحقیق کے لیے ہمیں سٹارٹ میں جانا پڑتا ہے. اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم اتنا سال پہلے جا کر دیکھ سکیں، تو دوسرا طریقہ یہی ہے کہ لیبارٹری میں ہم بگ بینگ کا ایک تجربہ کریں اور کائنات کی پیدائش کے پورے عمل کا خود مشاہدہ کریں. اور یہ ہمیں کیسے پتہ چلا بگ بینگ کا؟ یہ ڈاپلر ایفیکٹ کی وجہ سے پتہ چلا. سائنسدانوں نے جب اسٹڈی کی کائنات کی تو دور میں کچھ کہکشائیں ریڈ تھیں، کچھ بلو تھیں. ان کو سمجھ میں آیا کہ جو ریڈ ویو لینتھ ہے اس کا مطلب ہے کائنات ہم سے دور ہی جا رہی ہے، اور جو بلو ہیں اس کا مطلب ہے وہ ہم سے نزدیک ہیں. تو یہ سب مشاہدہ کرتے ہوئے سائنسدانوں نے مل کر 1952 میں ایک کام شروع کیا، اور اس کام کو انجام دینے کے لیے جینوا کے مضافات کے علاقے فرنے میں جگہ تلاش کی گئی، اور جو کہ سوئٹزرلینڈ اور فرانس دونوں کے بارڈر کو آپس میں شیئر کرتا ہے، اور دونوں نے مل کر ایک لیبارٹری بنائی. یہ لیبارٹری سرن لیبارٹری کہلائی. اور یہ کام کیونکہ بہت بڑا، بہت مہنگا اور بہت کمپلیکیٹڈ تھا، تو چند ملکوں اور چند لوگوں کا تو کام نہیں تھا. تو سب لوگ آپس میں ملے، جنہوں نے آہستہ آہستہ دنیا کے 38 ممالک اور تقریباً 177-78 یونیورسٹیز اور فزکس کے چند ہزار، کئی ہزار پروفیسرز نے اس منصوبے میں شامل ہوئے. اور سائنسدانوں نے بہت پہلے حصے میں انہوں نے زمین کے اندر کئی سو میٹر نیچے 27 کلومیٹر لمبی دھاتی سرنگ بنائی. اس سرنگ میں ایسے مغناطیس اتارے گئے جو کشش ثقل، جو کہ ہماری قوت ہے کھینچنے کی زمین کی، اس سے کئی لاکھ گنا زیادہ اس میں طاقت تھی، مغناطیسیت تھی، کھینچنے کی طاقت تھی. اس فیلڈ کے درمیان میں انہوں نے دھات کا 21 میٹر اونچا اور 14,000 ٹن وزنی چیمبر بنایا. آپ کو پتہ ہے آئیفل ٹاور کا وزن 7,000 ٹن ہے، لیکن جو اس کے اندر ہے وہ اس سے ڈبل ہے، 14,000 ٹن اتنا اس کا وزن ہے. اور پھر سن کے چیمبر میں ایک حصے میں جو اس کی کریشن ہوئی، ایک حصہ پاکستان کے ہیوی میکینیکل انڈسٹری کمپلیکس میں بنا ہے، اس کے اوپر پاکستان کا باقاعدہ جھنڈا بھی ہے. اور آپ کو یہ جان کر بھی خوشی ہوگی کہ آج کے دن میں بھی کئی ہزار لوگ جینوا میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر رہتے ہیں، وہاں کا مشاہدہ کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں تعلیم. لیکن ایک بڑی ہی عجیب بات ہے کہ سرن کے بارے میں اور سوئٹزرلینڈ کے بارے میں بہت سی مسکنسیپشنز بھی ہیں کہ شیطانی لیبارٹری ہے، واٹ ایور، کہ اس میں کیا ہوتا ہے، زمین کا نقصان ہوگا، بلیک ہول بنائیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو آپ تعلیم پر، اسٹڈی کے اوپر فوکس کیا کریں، اس کے بارے میں انفارمیشن حاصل کریں کہ ہمیں بھی اس کا حصہ بننا چاہیے. اور سائنسدانوں کے اس عمل کو جو یہ کام کرتے رہے، تقریباً 40 سال انہوں نے مسلسل کام کیا، جس میں آپ نے دیکھا کہ 1952 سے آن ورڈ 1992 تک یہ لوگ کام کرتے رہے. اور آپ کو پتہ ہے کتنی دفعہ لڑائیاں ہوئیں، جنگیں ہوئیں، سب کچھ ہوا. لیکن سائنسدانوں نے کیا کیا؟ دن رات کام کرتے رہے. سائنسدانوں نے اس انہماک سے بے شمار ایجادات کی. اور آپ کو حیرانی ہوگی کہ یہ جو انٹرنیٹ، یہ بھی وہیں ایجاد ہوا، کیونکہ سائنسدانوں کو آپس میں رابطے میں اور معلومات کی تبادلے میں مشکل ہو رہی تھی. تو جب سن کے ایک برطانوی سائنسدان ٹم برنزلی نے 1989 میں انٹرنیٹ ایجاد کر لیا، اور یوں WWW یعنی ورلڈ وائڈ ویب سرن میں پیدا ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا آپس میں جوڑ دیا. اب جو ہم میڈیکل سائنس میں جائیں تو CT اسکین، MRI اور الٹرا ساؤنڈ، یہ سب ایجادات سرن کی ہی ہیں. اور اس میں ایسے سسٹم بھی بن رہے ہیں فی الحال جو اندھوں کو بینائی لوٹا دیں گے، یعنی کہ مزید پروگریس میں ہے. چھوٹی سی چپ میں پورے شہر کا ڈیٹا کس طرح اکٹھا ہو سکتا ہے. مختلف ڈکٹیٹرز بنائے گئے، اور ایک چپس ہیں جس کے اندر تمام ڈیٹا ریکارڈ ہو جاتا ہے. سپر الٹرا ساؤنڈ بھی مارکیٹ میں آ رہے ہیں، جو کہ آج کے الٹرا ساؤنڈ سے 1000 گنا بہتر ہوں گے. اور ایسی لیزرز بھی ایجاد ہو رہی ہیں جو غیر ضروری ٹیشوز کو کینسر کے علاج میں ڈسٹرائے نہیں کریں گے، بلکہ صرف مین ٹیشو کو اوپر ٹارگٹ کریں گے. اور ایک ایسا سسٹم بھی سامنے آئے گا جس میں پورے ملک کی بجلی کو سٹور کر لیا جائے گا، اور پھر سارے سرن کا جو گرڈ کمپیوٹر ہے وہ بھی مارکیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ کمپیوٹر پوری دنیا کا ڈیٹا جمع کر لے گا، اور تمام ایجادات جو سر میں ہو رہی ہیں مارکیٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. یہ اس کا بنیادی کام جو تھا اسٹڈی کرنا پروٹون کو اور نیوٹرون کو، اور کس طرح سے ان کا آپس میں کولیجن ہونا ہے.
مین مقصد تھا ڈارک میٹر پہ، ڈارک انرجی پہ، کائنات کی ابتدا ہے وہ کیسے ہوئی، کس طرح ہوئی، اور ہم کس طرح سے اپنی انرجی کو بڑھا سکتے ہیں۔ خاص طور پہ کام اس میں اینٹی میٹر کے بارے میں ہو رہا ہے۔ اینٹی میٹر کے بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ اگلے ہفتے ہم اینٹی میٹر پہ بات کریں گے، اور آپ کو حیرانی ہوگی کہ وہ ایک ایسا میٹیریل ہے یعنی کہ جس کے الیکٹران یعنی کہ ایٹم کے اوپر الیکٹران میں پازیٹیو یعنی کہ وہ پازیٹرون ہوں گے، جیسے کہ ہمارے ایٹم میں نیوٹرونز ہیں، سوری الیکٹرونز ہیں، اس کے اوپر جو چارج کرے گا پارٹیکل پازیٹرون، یعنی کہ ہم سے بالکل اپوزٹ ایک دنیا ہے۔ اس کے بارے میں آپ جہاں جانیں تو اگر ہم دیکھیں کہ اس ٹائم پہ میٹر اور اینٹی میٹر اکٹھا بن رہا تھا بگ بینگ کے ٹائم، تو اینٹی میٹر کہاں گیا؟ اگر اینٹی میٹر ہم سے بہت دور کہیں الگ ہو گیا ہے اور وہاں پر ایک ایسی ہی بالکل اپوزٹ کائنات موجود ہے، تو ایسا بھی پاسبل ہے کہ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ شاید ہم لوگ اپوزٹ مطلب کہ ہوں، اور وہاں پر جو کائنات ہے وہ ملٹی ورس ہو، ڈفرینٹ ہو، یعنی کہ کچھ بھی پاسبل ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں اسٹڈی کر رہے ہیں۔ سر کے سائنسدان اس ٹنل میں مختلف عناصر کو روشنی کی رفتار یعنی کہ 1,86,000 میل سیکنڈ سے ارب گنا زیادہ سپیڈ سے بڑھاتے ہیں۔ ایک ٹائم میں پروٹون اس ٹنل میں 11,245 دفعہ چکر لگانے کے بعد پھر جب وہ کولیجن کرتا ہے، یعنی کہ ایک سیکنڈ میں 1 بلین دفعہ کولیجن یعنی کہ ٹکراتے ہیں پروٹونز، اور جب وہ ٹوٹتے ہیں اور جو انرجی پیدا ہوتی ہے میٹر اور اینٹی میٹر کی اور ان کے آپس میں، اس کے اوپر تحقیق کی جاتی ہے اور پھر تبدیلیوں کا مشاہدہ کرنا جاتا ہے۔ اب ارب گنا زیادہ اسپیڈ سے ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، کئی ارب گنا، اور پھر تبدیلی کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ عناصر ایٹم سے اربوں گنا چھوٹے ہوتے ہیں، ایٹم خود اتنا چھوٹا ہے، اور پھر اس کے جو عناصر ہیں سب ایٹامکس وہ اس کے اربوں گنا یعنی کہ 10⁻18، اس کو سرچ کیجئے گا یہ کتنی چھوٹی ہو سکتی ہے، اور اتنی کہ دیکھیں ایک ایپل پوری دنیا کے مقابلے میں جتنا چھوٹا ہے نا، ایٹم سیب کے مقابلے میں اتنا چھوٹا ہے، بہت ہی چھوٹا، اور پھر سب ایٹامک کتنا چھوٹا ہوگا، انتہائی حد تک چھوٹا کہ اس کو کوئی مائکروسکوپ کیا کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ دنیا کی کسی مائکروسکوپ سے دکھائی نہیں دے سکتے۔ سائنسدانوں نے 2013 میں تجربے کے دوران ایک ایسا عنصر دریافت کیا تھا جو کہ تمام عناصر کو توانائی فراہم کرتا ہے۔ یہ عنصر تھا گاڈ پارٹیکل، جس کو ہم ہیبونس بھی کہتے ہیں، اور اس دریافت پر سائنسدانوں کو پیٹر ہگس کو اور فرینکویس اینگلرٹ کو نوبل پرائز بھی دیا گیا تھا۔ یہ دنیا کی آج تک کی دریافتوں میں سب سے بڑی دریافت ہے، انشاءاللہ اس پر بھی ضرور بات کریں گے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ مادے کی اس دنیا کو آدھا حصہ غیر مادی ہے، یعنی کہ میٹر سے بنی دنیا جو ہماری دنیا ہے، اس کا آدھا حصہ اینٹی میٹر ہے۔ یہ اینٹی میٹر دنیا ہماری دنیا میں توانائی کا ماخذ ہے، یعنی کہ ہماری دنیا میں جو تمام توانائی آتی ہے وہ اسی اینٹی میٹر کی وجہ سے آتی ہے، کیونکہ میٹر اور اینٹی میٹر ٹکرانے کے بعد بہت انرجی پیدا کرتے ہیں۔ یہ لوگ اس غیر مادی دنیا کو اینٹی میٹر کہتے ہیں۔ یہ اینٹی میٹر پیدا ہوتا ہے اور کائنات کو توانائی دیتا ہے، اور سیکنڈ کے اربویں حصے میں فنا ہو جاتا ہے۔ سن کے سائنسدانوں نے چند ماہ پہلے اینٹی میٹر کو 17 منٹ کے لیے قابو کیا رکھا تھا، اور یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ اس کو اگر آپ سرچ کریں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ اینٹی میٹر کو رکھنا، کمبائن کر کے رکھنا، یہ امپاسبل بات تھی، لیکن اب اینٹی میٹر کو اگر ہم لمبے عرصے کے لیے قابو کر لیتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ پھر دنیا کی توانائی کی ضرورت چند سیکنڈ میں پوری ہو جائے گی، اور پھر ہم سپیڈ یعنی کہ لائٹ کی سپیڈ سے بھی سفر کر سکیں گے، اس سے بھی زیادہ، اور دنیا کو بجلی اور پیٹرول کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اور سرن ایک انتہائی مشکل اور مہنگا پروجیکٹ ہے، اور سائنسدان اس مشکل کام پر پچھلے 70 سال سے لگاتار کر رہے ہیں، اور یہ لیبارٹری دنیا کے چند ایسے مقامات میں شامل ہے جہاں پر پاکستانیوں کی عزت ہوتی ہے، بہت عزت ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ پاکستانیوں نے بھی اس میں بہت کام کیا۔ اس کی عزت کی وجہ، مین وجہ ڈاکٹر عبدالسلام ہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام کے بارے میں آپ سب جانتے ہوں گے، انہوں نے تھیوری دی تھی اور سرن میں اہم کردار ادا کیا کہ عناصر کو ٹکرانے کے عمل کا آغاز ڈاکٹر صاحب نے کیا تھا، اور ڈاکٹر صاحب کا یہ ریئیکٹر اس وقت بھی سرن کے لان میں نصب ہے، جس کی وجہ سے انہیں نوبل پرائز بھی ملا تھا۔ اور دنیا بھر کے فزکس کے ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ تھیوری نہ دیتے، اگر اس تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے یہ پلانٹ نہ بنایا جاتا، تو شاید سرن نہ بنتا، شاید کائنات کو سمجھنے کا یہ عمل شروع بھی نہ ہوتا۔ چنانچہ ادارے نے لیبارٹری کی ایک سڑک بھی ڈاکٹر عبدالسلام کے نام سے منسوب کر رکھی ہے، اور یہ سڑک آئنسٹائن کی سڑک سے بالکل قریب ہے۔ سرن میں اس وقت 10,000 لوگ کام کر رہے ہیں، اس میں 3,000 تو سائنٹسٹ ہی ہیں۔ کیوں یہ دنیا کی سب سے بڑی سائنسی تجربہ گاہ ہے۔ تجربہ گاہ کبھی نہ کبھی اس راز تک ضرور پہنچ جائے گی جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات تخلیق کی تھی، اور یہ راز جس دن کھل گیا
اس دن کائنات کے سارے بھید کھل جائیں گے اور ہم اس دن قدرت کو سمجھ جائیں گے۔ اور ایک اور بات بتاتے چلوں کہ سرن کو پاکستان تقریباً 22 کروڑ ہر سال دیتے ہیں، اور ہم اس کے ممبر بھی ہیں ان 32 اور 38 مطلب ڈفرینٹ ممبرس میں پاکستان ایک مین ممبر ہے، اور سرن جو ہے وہ اسکالرشپس دیتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہمارے حکومت کی طرف سے ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ شعور پیدا ہو کہ ہم سرن سے اسکالرشپ لیں، اور ٹیکنالوجی کی انفارمیشن وہ مفت پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن ہماری حکومت کے لیول پر اور انڈیویجول لیول پر اور یوتھ کے لیول پر اتنی زیادہ انفارمیشن ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں سرچ کریں، جا کر دیکھیں، انفارمیشن لیں اور وہاں سے ٹیکنالوجی کی انفارمیشن اور اس کا علم حاصل کریں جو کہ ہمیں فری آف کاسٹ ملتا ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن ہماری شاید پریورٹی یہ نہیں ہے۔ اور میرا یہ سیشن کرنے کا مقصد یہی تھا کہ یوتھ اس بات کو سمجھیں وقت کی ضرورت کیا ہے، انفارمیشن لینے کی، گین کرنے کی، اسکالرشپ حاصل کرنے کی، وہاں جا کے وزٹ کرنے کی، ان کی انفارمیشن، ان کی ٹیکنالوجی کو دیکھنے کی بہت ضرورت ہے، حالانکہ ہم ان کے ممبرز ہیں، ان کے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں اور کرتے بھی۔ اگلے سیشن میں انشاءاللہ ہم اینٹی میٹر پہ بات کریں گے کہ واٹ از مادہ اینڈ واٹ از غیر مادی چیزیں کیا ہوتی ہیں، اور اینٹی میٹر کیا ہوتا ہے، اس کی